اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 فروری کا مبارک دن ہے۔ چونکہ آج ہفتے کا چھٹی کا دن بھی یہاں انگلینڈ میں، تو جماعت احمدیہ اصلاح پسند نے یہ فیصلہ کیا کہ آج پیشگوئی مسلم موعود کے اس بابرکت دن، جس دن یہ پیشگوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہوئی، ہم آج اس پیشگوئی کا تجزیہ کریں۔ چونکہ مجھے 30 منٹ دیے گئے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اپنی تقریر کو 30-35 منٹ میں ختم کر دوں۔ یہ وہ کتاب ہے تذکرہ جو ہر احمدی کے گھر میں، غالباً ہر احمدی کے گھر میں موجود ہے، اور میں اپنی تقریر اور جو کچھ بھی میں پڑھوں گا اسی کتاب سے پڑھوں گا اور اپنی سمجھ کے مطابق اس کو انالائز کروں گا۔ 20 فروری 1886 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب ہوشیارپور میں چلا کاٹتے ہیں تو آپ علیہ السلام کو ایک رحمت کے نشان کی خوشخبری دی جاتی ہے، جسے جماعت احمدیہ قادیان میں 20 فروری 1886 کی اس پیشگوئی کو پیشگوئی مسلم موعود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پیشگوئی کیا ہے، میں ذرا تیزی سے اس کی طرف جاؤں گا چونکہ وقت کم ہے، اور میں اس کو اپنے رنگ میں اس کو ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا۔ خدائے رحیم و کریم، بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا۔ تو یہ ایک الہامی کلام ہے، ایک وحی ہے جو آپ پر نازل ہوئی۔ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ ان الفاظ کے اوپر غور کیا جائے۔ رحمت کا نشان، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اس کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری ضرورات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو، ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر، تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے۔ قربت، رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے۔ فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ فتح و ظفر کی کلید کہتے ہیں چابی کو، یعنی کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو امام مہدی تھے اور مسیح تھے، انہیں ایک چابی دی جاتی ہے۔ چابی کیا ہوتی ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ فتح و ظفر کی چابی ہے وہ، یعنی کہ یہ پیشگوئی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو فتح و ظفر کی چابی لے کر آئے گا، اور یہ چابی حضرت مسیح علیہ السلام کو دی گئی الہام کی، تاکہ وہ آپ کے بعد وہ جو موعود وجود آئے گا اس کے ہاتھ میں یہ کام ہوگا۔ اے مظفر، تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں۔ اب اس پیشگوئی میں یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مردہ ہو چکے ہوں گے، اور وہ جو قبر میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے، اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ اب یہاں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، یہ پہلا حصہ اس پروفیسی کا۔ اس پہلے حصے میں آخر میں یہ فرمایا کہ تا مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے، تو کچھ مجرم لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوگا۔ اچھا، اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ دوسرے حصے میں سو تجھے بشارت ہو۔ بشارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو مخاطب کر کے خوشخبری دیتا ہے۔ سو تجھے بشارت ہو، ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اب یہ دو وجود ہو گئے، اس پیشگوئی میں دو سائنز ہیں، ایک وجی اور پاک لڑکا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ کون سا لڑکا؟ وجی اور پاک لڑکا۔ یہ ہے دوسرا پورشن اس پیشگوئی کا۔ اب ہم تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ اب فرمایا خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے۔ اب یہ خوبصورت پاک لڑکا کون سا لڑکا ہے جو مہمان کو طور پائے گا؟ یہ وہی وجی اور پاک لڑکا ہے جس نے آپ کی ذریت اور آپ کے تخم سے پیدا ہونا تھا۔ یعنی کہ پہلے دوسرے پورشن میں جو دو وجود ہیں، ایک وجی اور پاک لڑکا اور دوسرا ذکی غلام، جس کے آگے حضور نے بریکٹ میں لڑکا اجتہاد کے طور پر، یعنی یہ سمجھے کہ شاید یہ ایک ہی لڑکا ہے، تو آپ نے اس کو لڑکے اس بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا۔ تو تیسرے پورشن میں خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام ایمانویل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے مبارک، وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ یہ تیسرا پورشن ختم ہوا۔ اب چوتھا جو آخری پورشن ہے اس پیشگوئی کا، وہ
دوسرے وجود یعنی ذکی غلام کے بارے میں ہے. اور ذکی غلام کے بارے میں جو پہلا پورشن تھا وہ سارا حصہ اسی کے بارے میں تھا. رحمت کا نشان، قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان، فضل اور احسان کا نشان، فتح اور ظفر کی کلید. یہ سب کیا ہے؟ ذکی غلام. اب ہم چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں. اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. فضل کس کے ساتھ ہے؟ ذکی غلام کے ساتھ. وجی اور پاک لڑکے کے ساتھ نہیں. وجی اور پاک لڑکے نے آنا تھا مہمان بن کر اور چلے جانا تھا. اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا. صاحب شکو، عظمت اور دولت، یہ وہی سارے الفاظ ہیں جو بائبل میں جو 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 اولڈ ٹیسٹمنٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں توریت میں ہیں کہ وہ ہی ول بی دی مائٹی گاڈ. وہ صاحب ہی ول بی دی کنگ آف جیوز. یہ وہی الفاظ ہیں. وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا. وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکتوں سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. وہ کلمۃ اللہ ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وہ کلمۃ اللہ، اسے کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. اسی طرح سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے جو خوشخبری دی گئی تھی اسے نشان رحمت قرار دیا تھا. یہ بالکل وہی الفاظ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس پیش گوئی کو اپنے کسی عیسائی دوست کے پاس، مسیحی دوست کے پاس لے جائیے، اسے کہیے کہ یہ پڑھے اور یہ بتائے کہ یہ کس کا کلام ہے، تو وہ یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کلام ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر بائبل سے دیا گیا ہے. یہ وہی سارے الفاظ ہیں سارے. وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا. اب یہ مرکزی علامات جو ہیں اس ذکی غلام کی بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم. اور دل کا حلیم ہونا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ جو کوالٹی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. حالانکہ اگر آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی طرف آخری نبی تھے اور توریت کی پیروی کرنے والے تھے، اور یہودی بڑے سخت گیر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری نبی کو جو کلمت اللہ تھا، رحمت کا نشان تھا، اس کو نہایتی دل کا حلیم بنا کر بھیجا تھا. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی جو تعلیمات تھی وہ بالکل اس یہودیت سے ہٹ کر تھی. یہاں پر بھی وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، وہ دل کا حلیم ہوگا، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظر الاول والآخر مظر الحق والاعلیٰ، کان اللہ نزل من السماء. یہ سارے اس کے مرکزی علامات ہیں. کان اللہ نزل السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. یعنی کہ یہ سارے ذکی غلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا ظہور بہت مبارک، اس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ جو مسلم موت ہوگا وہ تو بڑا جلالی ہوگا اور قہر کے ساتھ آئے گا. اس کے ہاتھ میں جو ہے کوئی 20 فٹ لمبی کوئی تلوار ہوگی، وہ سب کو مارتا چلا جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، کون ہوگا؟ وہ شخص جو مسیح النفس ہوگا، وہ دل کا حلیم ہوگا. اب جو شخص دل کا حلیم ہوگا جس کی مرکزی علامات ہیں، جو مسیح النفس ہوگا جس کی یہ مرکزی علامات ہیں، وہ کس طرح جو ہے قتل و غارت آ کے شروع کر دے گا؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے. تو وہی وجود جو مسلم معود ذکی غلام ہے وہ دل کا حلیم ہوگا، لیکن اس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. جلال الہی کے ظہور آج ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں قحط پڑے ہوئے ہیں، کہیں بیماریاں پھوٹ رہی ہیں، کہیں سیلاب اور زلزلے آ رہے ہیں. یہ جلال الہی کا ظہور ہے. نور آتا ہے، نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے مسموع کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. یعنی کہ وہ ایک عام سے بندہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس کو روح القدس سے اس کی حفاظت کرتا پھرے گا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا. یا اسیروں کی رستگاری وہ اسیر وہی ہیں جو اس کے اپنے گھر میں پیدا ہوں گے اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اسے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وکان امرا مقضیہ، وکان امرا مقضیہ. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بشارت دی تھی ایک رحمت کے نشان کی، تو حضرت مریم نے کہا تھا اے خدا تو مجھے کس چیز کی بشارت دیتا ہے؟ مجھے تو کسی مرد نے نہیں چھوا. تو اللہ نے فرمایا وکان امرا مقضیہ، یہ تو طے پا چکا ہے. یہاں پر بھی وہی الفاظ ہے. اب یہاں پر جو ایک اور جو بہت اہم چیز ہے، وہ سارے کام کرنے کے بعد اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، قومیں سے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. ایک عظیم الشان اس کی جو ہے اس دنیا سے رخصتی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ شخص جو ہے بستر مرگ پہ تڑپتا جو ہے
اللہ کے حضور جائے گا، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ایک بڑی شان والی اس کی جو ہے موت ہوگی، کیونکہ وہ سارے کام کر چکا ہوگا۔ یہ ہے وہ پیشگوئی مسلم موت، جسے ہم پیشگوئی مسلم موت یا پیشگوئی 20 فروری 1886 یا مرکزی، میں سے کہتا ہوں یہ مرکزی پیشگوئی، یہ مرکزی پیشگوئی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس وقت دنیا کے سارے مذاہب کے مرکز میں یہ پیشگوئی ہے، اور ہر شخص آج ایک شخص کا منتظر ہے، وہ یہی شخص ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم اور حضرت مہدی علیہ السلام نے مسلم موت کا خطاب دیا تھا، کیونکہ یہ جو پیشگوئی تھی یہ غلبہ اسلام کی پیشگوئی ہے، یہ وہی پیشگوئی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر پہلی جو غلبہ اسلام کی پیشگوئی آپ نازل ہوئی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ پیشگوئی سورہ صف آیت نمبر 10 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ایک بہت عظیم الشان پیشگوئی ہے۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی بھی اولیاء نے، کسی بھی محقق نے، کسی بھی ولی نے اس پیشگوئی کو اپنے تئیں استعمال نہیں کیا، اور خدا تعالیٰ نے جب میرا وقت آیا تو مجھ پر یہ الہام کر کے نازل کیا کہ یہ کام تیرے ہاتھ پر ہوگا۔ اور جب یہ غلبہ اسلام کچھ عرصہ کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ کام نہیں ہوا یا نہیں ہوتا ہوا نظر آیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ میری ہی ذریعے سے ایک مسیح کو بھیجے گا جو موعود بھی ہوگا، اور کوئی اس میں عیب نہیں ہے کہ یہ پیشگوئی اس کے ہاتھ سے پوری ہو۔ اس کے بعد 1886 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلی پیشگوئی آپ پر نازل فرما دی۔ یہاں پر میں یہ ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جماعت احمدیہ قادیان میں 2 دعوے دار موجود ہیں، ایک مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی جو رخصت ہو چکے ہیں، اور دوسرا عبدالغفار جنبہ علیہ السلام جو کیل جرمنی میں، اور الغلام.com آپ کی ویب سائٹ ہے جس میں وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلم موعود جس کا وعدہ حضرت مسیح علیہ السلام سے کیا گیا تھا وہ ہیں، وہ خلیفہ ثانی ہرگز نہیں تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ ثانی تو زندہ نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے خلیفہ ثانی اس پیشگوئی کے مصداق ہوتے ہیں۔ اب یہ پیشگوئی 1886 کی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، یہ ہم تذکرہ کے اندر، یہ آپ خود اس کو کھولیے اور پڑھیے۔ 1886 جون حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شاید 4 ماہ کا عرصہ ہوا کہ اس عاجز پر ظاہر کیا گیا۔ 4 ماہ کا عرصہ مینس 4 ماہ پیچھے چلے جائیے تو وہ یہ فروری 1886 ہو گیا۔ شاید 4 ماہ کا عرصہ ہوا کہ اس عاجز پر ظاہر کیا گیا تھا کہ ایک فرزند قوی الطاقتین کامل ظاہر و باطن تم کو عطا کیا جائے گا۔ یہ فرزند قوی الطاقتین کامل ظاہر و باطن کیا ہے؟ یہ سارا وہی ہے، وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ مسیح النفس اور روح القدس کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کر کے، یہ وہی وجود ہے۔ یہ آگے فرماتے ہیں اس کا نام بشیر ہوگا۔ اب 1886 میں آپ فرما رہے ہیں اس کا نام بشیر ہوگا۔ اس وقت آپ کے پاس سلطان احمد اور فضل احمد 2 بچے تھے جو پہلی بیوی سے تھے، اور دوسری بیوی سے کوئی بچہ نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہاں جو بھی بچے پیدا ہوئے، بشیر اول، بشیر ثانی، بشیر احمد، بشیر رکھتے رہے کہ شاید جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نسل سے یہ وعدہ آپ نے کیا ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ اب تک میرا قیاسی طور پر خیال تھا کہ شاید وہ فرزند مبارک اسی اہلیہ سے ہو، یعنی کہ حضور کا اپنا خیال تھا۔ دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خیال اپنا، ایک ہوتا ہے الہام، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص خواہ وہ نبوت کے مقام پر فائز ہو یا ولایت کے مقام پر فائز ہو یا مجدد کسی بھی مقام پر فائز ہو، اس کی ذات پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سوائے ذات اللہ تعالیٰ کی پرفیکٹ ہے، وہی غلطی سے پاک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ غلطی سے پاک نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ وہ فرزند مبارک، کون سا فرزند مبارک؟ جس کا نام بشیر ہوگا، جو قوی الطاقتن ہوگا، جو صاحب شکر عظمت ہوگا، جو اسیروں کی رستگاری کرے گا، جو زمین کے کناروں تک شرف پائے گا، وہ اسی اہلیہ سے ہوگا، اماں جان سے ہوگا۔ اب زیادہ تر الہام اس بات میں ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ الہام ہے، آپ کا خیال نہیں ہے۔ ہم آپ کے خیال کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، کیوں کر سکتے ہیں؟ اگر وہ قرآن پاک کے مقابل پر آئے گا ہم اس کو پھینک دیں گے اٹھا کر۔ اب زیادہ تر الہام اس بات میں ہو رہے ہیں کہ ان قریب ایک اور نکاح تمہیں کرنا پڑے گا، اور جناب الہی میں یہ بات طے قرار پا چکی ہے، اٹ ہیز بین ڈن، یہ لکھ چکی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ ایک پارسا تباہ اور نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی، وہ صاحب اولاد ہوگی۔ اب یہ اس کو بتایا گیا کہ صاحب اولاد ہوگی، پارسا تباہ، اور اس کے اندر سے وہ جو ہے وہ فرزند قوی الطاقتن تمہیں ملے گا، جس کا نام بشیر بھی ہوگا، الہامی نام اس کا بشیر بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ جب الہام ہوا تو ایک کشفی عالم میں 4 پھل مجھ کو دیے گئے، 3 ان میں آم کے تھے، مگر ایک پھل سبز رنگ کا بہت بڑا تھا، وہ اس جہاں کے پھلوں سے مشابہ نہیں تھا۔ اگرچہ ابھی یہ الہامی بات، اگرچہ
ابھی یہ الہامی بات نہیں، مگر میرے دل میں یہ پڑا کہ وہ پھل جو اس جہاں کے پھلوں میں سے نہیں ہے وہی مبارک لڑکا ہے، کیونکہ کچھ شک نہیں کہ پھلوں سے مراد اولاد ہے، جبکہ ایک پارسا طبع اہلیہ کی بشارت، اب یہ بشارت ہے، پارسا طبع اہلیہ کی بشارت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی کشفی طور پر 4 پھل دیے گئے جن میں سے ایک پھل الگ وضع کا ہے، تو یہی سمجھا جاتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اب یہاں پر بڑا واضح ہے، کیا واضح ہے؟ نمبر 1 کہ وہ بچہ جس کا الہامی نام بشیر بھی ہے، وہ بچہ جو قوی الطاقتین ہے، وہ بچہ جو پروفیسی پیش کی مسلم بہت میں غلی ذکی غلام ہے، وہ تیسری بیوی سے ہوگا۔ اب یہاں پر آپ کی تیسری شادی تو ہوئی نہیں، لیکن آپ نے اس کی کوشش کی، اسی تذکرہ میں آپ کو ملے گا اگر آپ پڑھیں، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی تیسری شادی کی۔ وہ تیسری شادی کیا تھی؟ وہ آپ کی جماعت احمدیہ تھی، جو ولی اور خدا کے ولی ہوتے ہیں ان کی جماعتیں، ان کی بیویاں ہوتی ہیں، فرمایا وہ صاحب اولاد ہوگی، اس کے اندر سے وہ بچے نے پیدا ہونا تھا۔ اب یہاں پر جو 3 آم ہیں، آم ایک دنیاوی فروٹ ہوتا ہے، مغلوں میں، محلوں میں اور امیر زادے، یہ سارا آم جو ہے وہ، اسے عام کہنا کا مقصد یہ تھا کہ وہ تھوڑے دنیا پرست لوگ ہوں گے، اور ایک بچہ جو الگ وضع کا ہے، آپ کہتے ہیں یہ میرا چوتھا بچہ ہے جو مسلم موعود اس نے ہونا ہے۔ اب یہاں پر یہی وجہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے چوتھے بچے کو، یعنی جو کہ اماں جان کی نسل سے تھا، وطن سے پیدا ہوا تھا، مبارک احمد پر اس پیشگی کو چسپا کر دیا، حالانکہ وہاں پر آپ پھر اجتہادی غلطی کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ تیری اہلیہ سے ہوگا نہیں، وہ یہ الہام بتا رہے ہیں، آپ کے اقتصاد نہیں تھا۔ میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اجتہاد اور آپ کے قیاس کو ہم ریجیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں حق حاصل ہے، لیکن ہم آپ کے الہامات کو نہیں کر سکتے۔ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہوں؟ قول بشر کیا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کا قول ہے، وہاں قدرت یعنی کہ اللہ کے الہام میں قدرت ہے، یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے۔ یہ فرق ہم دیکھ رہے ہیں، آپ پورے پیش کے مسلمت کا مطالعہ کریے، آپ کو یہ فرق ملے گا۔ تو یہ جو 3 بچے تھے، 3 عام میں سے، یہ 3 بچے کون تھے؟ بشیر ثانی، بشیر ایم اے اور شریف احمد۔ حضور کے ہاں 5 بچے پیدا ہوئے، بشیر اول فوت ہو گیا اور مبارک احمد فوت ہو گئے۔ یہ 3 عام کا وعدہ اللہ نے دیا تھا کہ یہ لمبی عمر پائیں گے، اور ایک جو اس دنیا کے جہاں کے پھلوں سے مشابہ نہیں رکھتا، وہ ایک الگ تھا، وہ جس نے آپ کی تیسری بیوی جماعت احمدیہ سے پیدا ہونا تھا۔ یہ ساری باتیں آپ کو قادیانی حضرات نہیں بتائیں گے، وہ اس پر چھپا دیں گے اس کو، چونکہ وقت کم ہے، میں اس پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اسی تذکرہ میں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اور یہاں پر ہم 1888 کے اندر آ جاتے ہیں۔ 1888 میں بشیر اول پیدا ہوتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے۔ جب بشیر اول پیدا ہوتا ہے تو آپ سارے اس کی تشہیر کر دیتے ہیں کہ دیکھو 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 مسلم موعود پیدا ہو گیا، اخباروں میں اور زمین میں نکالنا شروع کر دی، وہ مر جاتا ہے، کیونکہ آپ پیش کوئی مسلم موعود کا جو دوسرا پورشن تھا اس میں جو 2 وجود تھے، آپ اس کو ایک سمجھتے تھے، وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام دونوں کو ایک سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے لڑکا لگا دیا کہ وہ آپ کی نسل سے۔ وہ جب مر گیا تو لوگوں نے شور مچا دیا۔ فرماتے ہیں آپ خدا تعالیٰ نے ان آیات میں صاف بتا دیا کہ بشیر کی موت لوگوں کے لیے آزمائش کے لیے ایک ضروری امر تھا، جو کچے تھے وہ مسلم موت کے ملنے سے نا امید ہو گئے، تو یہ ایک اس وقت آپ بڑی سخت تکلیف میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ 1888 میں آپ کو الہام کرتا ہے کہ دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا، اور پھر فرماتا ہے کہ یہ وہی بشیر ہے جس کا نام دوسرا بشیر دیا جائے گا، اس کا نام محمود اور بشیر بھی ہوگا۔ پھر فرمایا مجھے ایک خواب میں اس مسلم موعود کی نسبت زبان میں یہ شعر جاری ہوا تھا، اے فخر رسول قرب تو معلوم شد، اے رسولوں کے فخر تیرا خدا کے نزدیک مقام قرب مجھے معلوم ہو گیا۔ یہ سارے الہامات جو ہیں وہ ذکی غلام کے بارے میں ہو رہے ہیں۔ اس الہام کے بعد آپ کے گھر میں ایک اور بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کا کیا نام رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو پہلے جو خبر دی تھی کہ ایک فرزند قوی الطاقتین تمہیں عطا کیا جائے گا، اس کا نام بشیر ہوگا، تو آپ نے پھر اس کا نام بشیر رکھ دیا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے الہام میں اس کا بتایا تھا کہ اس کا نام بشیر بھی ہوگا اور محمود بھی ہوگا، تو آپ نے بشیر الدین محمود رکھ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا الہامات کے نام رکھنے سے کیا وہ شخص اس پیشگی کے مصداق ٹھہر جاتا ہے؟ کہ ہم اپنے بچوں کے نام محمد رکھ دیں تو وہ کیا محمد بن جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ اب آگے آپ فرماتے ہیں، کہ 12 جنوری 1889 میں اس عاجز کے گھر میں بفضل تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھے پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے۔
یا آپ نے اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ اگر کہ بچہ تو پیدا ہو گیا ہے اور ہم نے اس کا نام بشیر اور محمود بھی رکھ دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا نام بشیر اور محمود بھی ہوگا، تو وہ رکھ دیا، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہی ہے وہ یا کوئی اور ہوگا۔ اب ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 1888 میں حضور علیہ السلام پر ایک حقیقت بھی کھول دی۔ وہ حقیقت کیا تھی؟ وہ ایک آپ کی ایک غلطی تھی جو آپ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے باقاعدہ الہام کر کے اس کو رفع کر دیا۔ خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی، مطلب کہ آپ اس کو ایک سمجھتے تھے کہ وہ تیرے ہی تخم اور تیری ہی ذریے سے جس نے ہونا تھا وہ ایک ہی وجود ہے، اور وہ اسی آپ ہی کے تخم سے اور ذریے سے ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رفع کر دیا، 2 سعید لڑکوں پر مشتمل ہونے تھی، اور اس عبارت تک وہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیش گوئی ہے، یعنی کہ ایک وجی اور پاک لڑکا کی نسبت پیش گوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ اب یہ دوسرا بشیر بشیر محمود نہیں ہے، بلکہ وہ الہامی بشیر ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام کو 1886 میں فرمایا شاید 4 ماہ کا عرصہ ہو کہ اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ایک فرزند قبل الطاقتین کامل و ظاہر تم کو عطا کیا جائے گا، یہ وہ ہے، نہ کہ بشیر الدین محمود احمد۔ ہم اس کو آگے چلتے ہیں تھوڑا سا لے کر، اور یہاں پر جو باتیں کلیئر ہو گئیں کہ پیشگوئی مسلم موعود 2 وجود کے بارے میں ہے، ایک کے بارے میں نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس وجود کے بارے میں اللہ تعالیٰ مسلسل آپ کو 1881 سے لے کر 1907 تک بشارتیں دیتا چلا گیا۔ اچھا، اب یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی پیشگوئی پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا۔ یہ علماء کون ہیں؟ یہ آج جماعتی علماء ہی ہیں۔ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میرے گھر کو ختم نبوت والے نہیں بدلیں گے۔ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں، آج ہر احمدیہ مسجد میں آپ کو چولہے نظر آئیں گے۔ میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، جگہ جگہ پیالے ٹھوٹیاں، اجلاس ختم ہو رہے ہیں، شروع ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، شروع ہو رہے ہیں، ساری چائے اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔ یہ سب اس پر کافی کچھ حضور علیہ السلام نے لکھا ہوا ہے۔ اب ہم 1891 میں آتے ہیں۔ 1891 میں اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر آپ لکھتے ہیں خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے۔ یہ قطعی اور یقینی پیشگوئی کون سی ہے؟ یہ 20 فروری 1886 اور جون 1886، ایک قبیل الطاقتین بیٹا تجھے دیا جائے گا، یہ وہی ساری باتیں وہی ہو رہی ہیں۔ کیا ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریعے سے ایک شخص پیدا ہوگا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب میری ضرورت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی انہی کی اولاد سے ہونا ہے، باہر سے نہیں ہونا، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام جو تھے فاطمہ کی اولاد میں سے نہیں تھے، مغلوں کی اولاد میں سے تھے۔ میری ہی ذریعے سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی، جس کو کئی باتوں سے مسیح سے مشابہت ہوگی۔ اگر آپ 20 فروری 1886 میں واپس چلے جائیے، وہ صاحب شکور عظمت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا، اور مسیح النفس اور روح القدس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماری سے صاف کرے گا، وہ کلمۃ اللہ ہوگا۔ یہ سارا جو کیا ہے مسیح سے مشابہت ہوں گی، اور دوسرا اس کے حالات ایسے اس بنیں گے تو وہ مسیح سے مشابہت کرے گا۔ آج جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ سارے وہی حالات ہیں جو آج سے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنے تھے۔ وہی نظام جماعت ہے، وہی جو حزبیہ نچالے ہیں، وہی جو ہے سارے چیزیں ہو رہی ہیں۔ وہ آسمان سے اترے گا، آسمان سے اترے گا مینس کہ وہ کوئی سلیکٹڈ نہیں ہوگا، روح القدس کے ذریعے وہ الہام پا کر کھڑا ہوگا، اور زمین والوں کی راہ سیدھی کرے گا، وہ اسیروں کی رستگاری بخشے گا۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم نے پیشگوئی مسلم موعود میں پڑھے۔ وہ اسیروں کی رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الحق والاعلیٰ کان اللہ نزل من السماء۔ یہ سارے وہی الفاظ ہیں جو 20 فروری 1886 کی پیشگوئی ہم نے پڑھے۔ یہ 1891 کی بات ہے، اور خلیفہ ثانی کا پیدا ہوا تھا 1889 کے اندر، اس کی پیدائش کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اسی تذکرہ کے اندر۔ 1892 میں فرمایا یاتی کا قمر الانبیاء و امر کا یتاتا، نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام ظاہر ہو جائے گا۔ نبیوں کا چاند آئے گا، قمر الانبیاء، اور تیرا کام ظاہر ہو جائے گا۔ یہ الہام ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا۔ وہ ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ناموں سے پکارا ہے، مسیح النفس، حلیم غلام، ذکی غلام، قمر الانبیاء، فخر الرسول، یہ سارے اس کے القابات ہیں، فضل عمر، یہ سارے اسی کے القابات ہیں۔ اب اس پیشگوئی کے بعد، اس الہام کے بعد آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، شریف احمد۔ آپ یہ اب جماعت احمدیہ قادیان نے قمر الانبیاء کا لقب جو ہے وہ مرزا بشیر احمد ایم اے کو فٹ کر دیا، حالانکہ یہ الہام
اس مؤد ذکی غلام کے بارے میں ہے جس کا 20 فروری 1886 کو ذکر ہے. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں ہم. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بعض اوقات ایک باریک پیش گوئی لوگوں کے امتحان کے لیے ہوتی ہے. پیش گوئیاں کبھی بھی ایسے نہیں ہوتی کہ جی اے یہودیو تمہاری طرف ہزاروں نبی آئے, موسیٰ بھی آیا اور اس کے بعد داؤد بھی آیا, سلیمان بھی آیا, پر یہ یاد رکھنا ایک شخص جس کو پہلا گلیٹا کے نام سے پکارا گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اسرائیلیوں میں سے نہیں ہوگا, وہ عربوں میں سے ہوگا. ہاں تم مانتے ہو سارے جو ہیں اسرائیل میں نبی آئے, لیکن ایک نبی عربوں میں آ گا, تم اس کو مان لینا, وہ اسماعیل کی نسل سے ہوگا اور ہاجرہ کے بطن سے جو چلی تھی. ایسے پیش گوئیاں نہیں ہوتی. پیش گوئی میں ہمیشہ ایک ابتلا کا پہلو ہوتا ہے تاکہ قوموں کی آزمائش ہو. اسی چیز کا مسیح السلام فرماتے ہیں بعض اوقات ایک باریک پیش گوئی لوگوں کے امتحان کے لیے ہوتی ہے تاکہ خدا تعالیٰ انہیں دکھلاوے کہ ان کی عقلیں کہاں تک ہیں. اب یہ ساری پیش گوئیاں جو ہیں یہ سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اپنے دماغوں کو زور نہیں دیں گے. اگر آپ محض یہ کہیں گے جی خلیفہ ثانی آ گیا, وہ خلیفہ بھی تھا, اس نے دعویٰ کر دیا, ہم اس پہ غور ہی نہیں کریں گے, تو پھر ایسے کام نہیں چلے گا. 1894 میں اسی صفحے میں آپ لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کئی دفعہ میرے پر ظاہر کیا ہے کہ اس جماعت پر ایک ابتلا آنے والا ہے. یہ ابتلا ہے سارا آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے. یہ اسیروں کی رستگاری, اسیر قابو ہوئے, قبر میں لوگ دبے پڑے ہیں. آج احمدیوں کی حالت ایسی ہی ہے اور خدا تعالیٰ کو پتہ تھا سب کچھ ہونا ہے. فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے کئی دفعہ میرے پر ظاہر کیا ہے کہ اس جماعت پر ایک ابتلا آنے والا ہے تا اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون سچا ہے اور کون کچا ہے. میں یہاں پر ریفرنس نہیں پڑھ رہا, یہ ساری چیزیں جو ہے اس کتاب تذکرہ یہ ہر احمدی کے گھر میں ہیں. اب ہم تھوڑا سا اور آگے چلیں گے. صفحہ نمبر 268 259 16 نومبر 1898. حضرت مسیح علیہ السلام کا الہام ہوتا ہے انی مع الغفار آتی کا بختتاً. اس کا کیا مطلب ہے؟ انی مع الغفار آتی کا بختتاً, میں غفار کے ساتھ ہوں اور تیرے پاس اچانک آؤں گا. یہ اچانک ہی ہو گیا سارا کچھ. خلافت تو چل رہی تھی, ہزاروں سال کے منصوبے بنے ہوئے تھے, اس کے بیچ میں کیا ہوا؟ ایک شور پڑ گیا نا. اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو دے دیا, انی مع الغفار. اور بدقسمتی سے اس تذکرہ میں اس جماعت احمدیہ قادیہ نے کیا ترجمہ کیا ہے, میں خدائے غفار کے ساتھ ہوں. مطلب کہ خدا کہتا ہے میں خدا بھی ہوں اور غفار بھی ہوں, میں خدا کے ساتھ ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. اور یہ وہی شخص ہے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام جن کی قیادت میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. 13 اپریل 1899 13 اپریل 1899 خلیفہ ثانی کی پیدائش کے 10 سال کے بعد آپ پیدا ہوتے ہیں 12 جنوری 1889 کو. اللہ تعالیٰ کیا الہام کرتا ہے؟ اس بر ملین صحاب و لکا غلامن زکیہ. یہ غلامن زکیہ کون ہے؟ یہ ذکی غلام وہی ہے جو سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک غلام ذکی کی خبر دی تھی جو رحمت کا نشان تھا. اور 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک رحمت کا نشان کی خوشخبری دی تھی اور وہ کہا تھا ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا, ایک ذکی غلام تجھے دیا. وہی ذکی غلام. اللہ تعالیٰ اس غلام کی دوبارہ پیش گوئی دیتا ہے, فرماتا ہے کہ جلدی نہ کر, کیونکہ آپ علیہ السلام ادھر ادھر فٹ کرتے پھر رہے تھے اس پیشن گوئی کو. اللہ نے فرمایا صبر کر, اس کا وقت نہیں آیا ابھی, کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر, میں تجھے ایک پاک لڑکا ان قریب عطا کروں گا. اب سوال یہ پیدا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ ان قریب عطا کروں گا, تو وہ لڑکا جو 1889 میں پیدا ہوا خلیفہ ثانی بشیر الدین محمود احمد, محض اس کا نام بشیر الدین اور محمود پیشگوئی کے مطابق رکھنے سے وہ کیسے مسلم بن سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں. اب ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. اور یہ جو سارے کام ہوئے تھے اور ہونے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا. 1900 کے اندر ہم آتے ہیں. آپ لکھتے ہیں حضور فرماتے ہیں یہ بھی الہامی ہے, لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے. اب یہ لوگ کون آئے تھے جو دعویٰ کر بیٹھے؟ بڑا انہوں نے شور مچایا, جلسہ منعقد ہوا, خدا کے نام کی قسمیں کھائیں گئیں اور کہا گیا کہ میں وہی ہوں. لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے, شیر خدا نے ان کو پکڑا اور شیر خدا نے فتح پائی. آج کوئی بھی شخص, کوئی بھی ماں کا لال جو ہے اس جماعت کے اندر, ان کے سامنے حضور علیہ السلام جو سچا مسلم موعود ہے اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا.
اور یہ وہ شخص ہے جنہوں نے دعویٰ کیا. میں اس کی تھوڑی سی اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ پیشگوئی مسلم موت کو پڑھیں, اس کے الفاظ کو پڑھیں, اس میں جو ریمارکیبل ورڈنگ ہے اس کی, کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا, وہ قربت کا نشان تجھے دی جاتا ہے, فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے, فتح و ظفر کی کلید اسے کہا گیا, صاحب شکر عظمت و دولت ہوگا, مسیح النفس اور روح الحق کی برکت سے بہت ہوگا, بیماریوں سے صاف کرے گا, کلمۃ اللہ سے کہا گیا, ذہین و فہیم, دل کا حلیم, علوم ظاہری و باطنی. اگر آپ کے گھر میں آپ کے باپ کو یہ پیشگوئی آپ پر نازل ہو تو بچے کے منہ میں تو پانی آئے گا. اور یہ پیشگوئی 1886 میں سے نازل ہوتی رہی اور آپ کے گھر کے اندر, حضرت مسیح علیہ السلام کے گھر کے اندر پیشگوئی مسلم موت پہ بہت ڈسکشن ہوتی تھی. عورت حاملہ ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے بچہ پیدا ہو گیا, بچہ پیدا ہوتا تھا تو آپ کے اوپر الہام بھی ہو رہتے تھے, آپ اس کے اوپر چسپا بھی کر دیتے تھے. اور یہ سارے کام جو ہے وہ خلیفہ ثانی جو تھا وہ دیکھ رہا تھا. مثال کے طور پر جو آخری الہام جو میں نے پڑھا ہے اس وقت خلیفہ ثانی کی عمر 10-11 سال تھی, اور 10-11 سال کے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا گھر میں ہو رہا ہے, باپ کیا کرتا پھرتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ جو 3-4 سال کا ہوتا ہے, ماں باپ کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے, اس کا کوئی بہن بھائی نہیں ہوتا, وہ پہلا بچہ ہوتا ہے. اور جیسے ہی گھر میں دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور سب کی توجہ دوسرے کے اوپر پڑتی ہے تو اس بچے کے اندر جیلسی پیدا ہو جاتی ہے. وہ بعض اگر وہ بچہ 4 سال کا بچہ اپنے چھوٹے بھائی کو مارتا ہے کہ میری توجہ ساری اس کی طرف کیوں بٹ گئی. بالکل بعین ہی یہی سائیکالوجی جو تھی خلیفہ ثانی کی تھرو آؤٹ رہی. اور جب مرزا مبارک احمد کے اوپر آپ نے چسپا کیا اس وقت تو آپ کی خلیفہ ثانی کی عمر ٹھیک ٹھاک عمر تھی اس کی. تو میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اب ہم اور آگے چلتے ہیں. 16 اپریل 1904. اب دیکھیے یہ الہام مسلسل ایک اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کا مسلسل جو یہ الہامات آپ پر نازل کرتا رہا ہے, کیونکہ وہ اتنا ریمارکیبل, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعثت کے جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ 2 ہی تھے. ایک وفات مسیح, وہ عقیدہ جو امت محمدیہ میں 1400 سال سے رائج تھا. آپ کو علیہ السلام کو مہدیت عطا تھی, ہدایت عطا. ہدایت کس سے کہتے ہیں؟ ہدایت اس کو تو نہیں کہتے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول, وہ تو سب کو پتہ ہے, تو سارے تو مہدی نہ ہوئے. ایک خاص ہدایت حضرت مسیح علیہ السلام کو ملی جو پہلے کسی بھی مجدد کو نصیب نہیں ہوئی. وہ تھی قرآن پاک ثابت کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکا ہے اور مرا ہوا شخص واپس نہیں آتا. اور دوسری جو چیز ہے رسول اللہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو دی وہ پیشگوئی مسلم موت تھی. پہلی پیشگوئی جو آپ کو ملی غلبہ اسلام کی, وہ غلبہ اسلام کی جو پیشگوئی جس کو میں نے پہلے پڑھا وہ تھی, جس کو تمام مسلمان جو ہیں آج بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا نظارہ ان کے ہاتھ پر ہوگا. اور اس کی دوسری قسط جو وہ پیشگوئی مسلم موت ہے, اور وہ نظارہ اس موت کے وجود کے ہاتھ میں ہونا ہے جس نے آپ کی ذریت میں آنا ہے. 17 اپریل 1904. انی مع الافواج آتی کا بغتۃ, یعنی میں فوجوں کے ساتھ تیرے پاس اچانک آؤں گا. یہ سارا وہی چیزیں مسلم موت کے بارے میں. اور 19 اپریل 1904 کو فرمایا, حضرت مسیح سے فرماتے ہیں کہ میں اپنی جماعت کے لیے اور پھر قادیان کے لیے دعا کر رہا تھا تو یہ الہام ہوا, زندگی کے فیشن سے دور جا پڑے ہیں. اس وقت قادیان کی جو حالت ہے, پچھلے دنوں ایک صاحب سے جو اسکائپ پہ بات چیت ہو رہی تھی جو قادیان سے تعلق رکھتے ہیں اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے بہت ہی فعال ممبر ہیں, جو باتیں انہوں نے بتائی اس سے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. لوگ بیچارے غربت میں پھنسے ہوئے ہیں, نشے میں پھنسے ہوئے ہیں, ڈرگز میں پھنسے ہوئے ہیں, اخلاقی اور ذہنی اور ساری حالتیں اس جماعت نے تباہ کر دی ان کی, اور یہ سب جماعت احمدیہ کے مرکز میں ہو رہا ہے. تو الہام ہوا زندگی کے فیشن سے دور جا پڑے ہیں. فَسَحَقَّهُمْ تَسْحِیقًا, پس پیس ڈال ان کو خوب پیس ڈالنا. یہ ہم اس طرح بڑھ رہے ہیں. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. 2 اکتوبر 1905. دیکھا ایک مکان ہے, اس پر چڑھنے کے لیے ایک زینہ لگا ہوا ہے جو لوہے کا ہے اور تختے پاؤں رکھنے کے بھی ہیں. اوپر ایک دروازہ ہے, میں اس زینہ پر چڑھتا ہوں مگر چڑھ نہیں سکتا. اتنے میں اوپر سے کسی نے دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ دوسرے راستے سے آؤ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ راستہ تو نزدیک ہے اور فوراً پہنچ سکتے ہیں, مگر دوسرا راستہ دور ہے, کوئی 200-300 گز کا فاصلہ ہے. بس ہم اس دوسرے راستہ سے جانے لگے تو دیکھا کہ میں ایک مضبوط گھوڑے پر سوار ہوں اور آگے ایک خدمت گار ہے
جس کا نام غفار ہے، خدمتگار غلام جس کا نام غفار ہے، اور ایک اور سوار بھی ساتھ ہے جو آگے آگے چلتا ہے۔ میں غفار کو کہتا ہوں کہ آگے مت نکل، ہمارے ساتھ چل، تھوڑا راستہ طے کیا تھا کہ آنکھ کھل گئی۔ میں یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ کی جماعت میں ایک شخص کا نزول ہوگا جو ذکی غلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مختلف ناموں سے پکارا، اور ایک غفار، انی ما الغفار آتی کا بختتاً، کہ میں غفار کے ساتھ ہوں اور اچانک تیرے پاس آؤں گا۔ یہ سب انڈیکیٹ کر رہی ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، چونکہ وقت کم ہے میں اس لیے تھوڑا سا تیز ہوں۔ دسمبر 1905، خدا نے مجھے خبر دی ہے میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریعے سے ایک شخص کو قائم کروں گا۔ اب 1905 میں ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، یعنی کہ وہ کسی الیکٹورل کالج میں خلیفہ نہیں ہوگا جس کو آپ ہاتھ اٹھاؤ گے اور سلیکٹ کرو گے۔ فرمایا اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ یہ ساری باتیں ذکی غلامی کے بارے میں، ایک ہی وجود کے بارے میں، ایک ہی وجود کے بارے میں بار بار الہامات ہوئے، اور ہر الہام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ اب تک پیدا نہیں ہوا۔ یہ 1905 ہے، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار الہامات کے ذریعے بتایا ہے کہ وہ موعود وجود جس کا نہ الہامی نہ بشیر بھی ہے، تیری اس بیوی سے پیدا نہیں ہوگا، وہ صاحب اولاد ہوگی اور تیری تیسری اہلیہ ہوگی۔ یہ وہ تیسری اہلیہ کا سے جو وجود ہے جس نے پیدا ہونا تھا۔ اب ہم اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ 16 ستمبر 1907، یہ وہ دن ہے جب مرزا مبارک احمد فوت ہوتا ہے، اور مرزا مبارک احمد وہ وجود ہے جس پر آپ تن و من دھن سے یقین رکھتے تھے کہ وہی مسلم موعود ہے، کیونکہ اس کی پیدائش سے پہلے بھی الہامات ہوتے تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ جب الہامات ہوتے تھے چوتھے بچے کے بارے میں، یہ چوتھا بچہ کون سا تھا؟ 3 مینگو، ایپ، آم، اور ایک جو ہے سبز رنگ کا پھل، یہ چوتھا بچہ تھا جو آپ کی ضروریت میں سے نہیں تھا بلکہ آپ کی تیسری اہلیہ کے انصر سے ہونا تھا، اور یہی چوتھا ذکی غلام تھا جس کی جو دوسرا وجود ہے پیشگی مسلم پہ۔ لیکن آپ اشتہاتی طور پر یہ سمجھتے رہے کہ وہ کیا نام ہے مرزا مبارک احمد کے اوپر سمجھتے رہے کہ وہ ہونا ہے۔ جب مرزا مبارک احمد فوت ہوتا ہے 16 ستمبر 1907 کو، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو الہام کرتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم، کہ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ اب یہ حلیم غلام کون ہے؟ یہ بالکل وہی حلیم غلام ہے جو پیشگی مسلم موعود میں دل کا حلیم ہوگا، یہ وہی یہاں پر ہے، یعنی وہ اب تک پیدا نہیں ہوا۔ پھر ہم تھوڑا سا آگے اور چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مزید کلیریفائی کیا تاکہ وہ جو بہت ہی موٹی عقل کے احمدی ہیں ان کی بھی شاید عقل میں آ جائے۔ اکتوبر 1907، یعنی کہ ستمبر میں مرزا مبارک کی ڈیتھ ہوتی ہے، اگلے مہینے کیا الہام ہوتا ہے؟ انا نبشرک بغلام حلیم، وہی الہام دوبارہ ہوتا ہے۔ فرمایا ینزل منزل المبارک، ساقیہ آمدن عید مبارک باتت، ان اللہ مع الذین اتقوا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ ہم تجھے ایک حلیم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، وہی حلیم لڑکا جس کو ذکی غلام کے نام سے پکارا گیا، وہ مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، یعنی کہ وہ مبارک احمد نہیں ہے، وہ اس کی شبیہ ہوگا، اس کے بعد پیدا ہوگا۔ اے ساقی عید کا آنا تجھے مبارک ہو، یعنی کہ اس کا آنا جو ہے وہ عید کا موجب ہوگا، ایک خوشی تہوار کا موقع ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ ثانی مسلم موعود کیسے بن گیا، ذکی غلام کیسے بن گیا؟ وہ ان تمام جو پیشگوئیوں میں وہ تو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، اس کو تو کہیں دور کا بھی وجود نہیں ہے۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ 6-7 نومبر 1907، یہ سب چیزیں تذکرہ کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحابہ لکا غلامن زکیہ۔ اب یہاں پر دیکھیے صحابہ لکا غلامن زکیہ، یہ کون ہے غلام زکیہ؟ یہ ذکی غلام وہی ذکی غلام ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کو جس کی خوشخبری دی گئی، یہ وہی ذکی غلام ہے جس کی خوشخبری 20 فروری 1886 کو دی گئی، یہ وہی ذکی غلام ہے جس کی خبر جون 1886 میں ایک فرزند قوی الطاقتین تجھے دیا جائے گا جس کا نام بشیر بھی ہوگا، یہ وہی ہے، اب تک اس کے چل رہا ہے۔ رب حب لی ذریۃ طیبۃ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اس کا ایک نام یحییٰ بھی ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نال تنبیہ بھی دی ہے اس الہام کے ساتھ، جو آخری الہام ہے ایک تنبیہ بھی ہے۔ اس جماعت کے لوگوں کو اس پر تھوڑا سا توجہ کرنی چاہیے کہ وہ کیا حال ہوا تھا اصحاب فیل کا۔
ترجمہ: میں ایک پاک اور پاکیزہ لڑکی کی خوشخبری دیتا ہوں، اے میرے خدا، پاک اولاد مجھے بخش۔ میں تجھے ایک لڑکی کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام جائیہ ہے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اسی کے اگلے صفحے میں ایک الہام ہوتا ہے: دیکھ میں ایک نہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسی الہام کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں: ایک نہایت خوفناک امر جو ہر وقت دل کو غمناک کرتا رہتا ہے، ایک پیشگوئی ہے جو چند دفعہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو چکی ہے۔ میں نے بجز گھر کے لوگوں کے کسی پر اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اس پیشگوئی کا ایک حصہ کا حادثہ ہم میں اور آپ میں مشترک ہے، یعنی آپ سے مراد جو ہیں وہ نواب محمد علی خان صاحب جنہیں یہ لکھا جا رہا ہے۔ بہت دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کو ٹال دے، اور دوسرا حصہ کا حادثہ خاص ہم سے اور ہمارے گھر کے کسی شخص کے متعلق ہے۔ یہ شخص جس کے متعلق یہ حادثہ ہونا تھا اور جو ہوا، اللہ تعالیٰ نے سارا بتا دیا تھا۔ اسی شخص نے جس نے یہ دعویٰ کیا مسلم موعود کا 1944 کے اندر، پوری جماعت کو یرغمال بنا ڈالا، اور اس نے یرغمال پہلے دن سے بنا ڈالا تھا خلیفہ بننے کے بعد۔ اور پیش ہوئی مسلم موعود کے جو علامات ہیں مثال کے اس کے ساتھ فضل ہوگا، تو ان بھائی صاحب نے پہلے ہی اخبار الفضل جاری کر دی کہ دیکھو جی، کیونکہ یہ پہلے میں نے جیسے بتایا کہ اس کی مثال اس بچے کی معنی تھی جو حسد کے اندر مبتلا تھا نہایت ہی چھوٹی عمر سے۔ الفضل اخبار جاری کر دی۔ مسجد فضل لنڈن جو یہاں پر ہے، اسی پیشگوئی کے شاخسانہ ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ فضل عمر، حسب تعالی، یہ ساری چیزیں پہلے ہی صحیح اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا کرنا شروع کر دیں۔ اور جب 1944 میں اپنے جیالوں کے سامنے یہ رکھا دعویٰ، تو پھر لوگ پھولوں لٹ کے لپ کے اس کی طرف۔ اب میں اپنی آخری جو پیش گوئی اس کی طرف آتا ہوں، اس پر پھر میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ صاحبزادہ پیر سراج الحق صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اس کو ذرا غور سے پڑھیے، سنیے گا اس کو غور سے: خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ ہمارے سلسلہ میں بھی سخت تفرقہ پڑے گا، اور فتنہ انداز اور ہوا و ہوس کے بندے جدا ہو جائیں گے۔ پھر خدا تعالیٰ اس تفرقہ کو مٹا دے گا، باقی جو کٹنے کے لائق اور راستے سے تعلق نہیں رکھتے اور فتنہ پرداز ہیں وہ کٹ جائیں گے۔ اب آگے دیکھیے: اور دنیا میں ایک حشر برپا ہوگا، وہ اول الحشر ہوگا، اور تمام بادشاہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے۔ تمام بادشاہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، یعنی کہ ایک ورلڈ وار ہے جس میں اٹیکس ہوں گے، انویژنز ہوگا۔ اور ایسا کشت خون ہوگا کہ زمین خون سے بھر جائے گی۔ اب جو لوگ اس وقت جو کچھ مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہا ہے، اور آپ اگر کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو سیریا کے رہنے والے، اس سے پوچھیے اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں پر، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے یہاں بیٹھ کے، میڈیا تو کچھ نہیں دکھا رہا۔ اور ایسا کشت خون ہوگا کہ زمین خون سے بھر جائے گی، اور ہر ایک بادشاہ کی رعایا بھی آپس میں خوفناک لڑائی کرے گی۔ اب بادشاہ کی رعایا آپس میں بھی، حافظ الاسد جو ہے وہ بادشاہ ہے، اس کی رعایا آپس میں سول وار ہے، مطلب کہ ایک تو انٹرنیشنل وار ہوگی، دوسری اس کے اندر سول وار ہوگی۔ ایک عالمگیر تباہی آئے گی جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر حضور علیہ السلام نے بڑا واضح طور پر لکھ دیا تھا، اور یہ ہماری جو احمدیہ جماعت قادیان ہے وہ اس کو نہیں پڑھتی، وہ یہاں تک پڑھتی ہے: ہر ایک بادشاہ کی رائے بھی آپس میں خوفناک لڑائی کرے گی اور ایک عالمگیر تباہی آئے گی۔ بس اس آگے نہیں، اس آگے کیا لکھا ہوا ہے: اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا۔ صاحبزادہ صاحب، اس وقت میرا لڑکا موعود ہوگا۔ یہ موعود لڑکا کون ہے؟ مرزا مسرور تو نہیں ہے، یہ موعود لڑکا وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، جس کا ہم نے پورا اس تذکرہ میں ذکر کیا پڑھا۔ 1881 میں پہلا اس موعود لڑکے کے بارے میں اعلان ہوتا ہے: انا نبشرک بغلام حسین۔ پھر 1884 میں انا نبشرک بغلام، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلا 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 1907 تک اس کے علامات ہو رہے ہیں۔ یہ یہاں پر بھی حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں: اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا۔ صاحبزادہ صاحب، اس وقت میرا لڑکا موعود ہوگا۔ خدا نے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کر رکھا ہے، مطلب کہ یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں، جو حالات بن رہے ہیں،
خدا تعالیٰ نے یہ اس کے ساتھ لگا دیے ہیں۔ ان واقعات کے بعد ہمارے سلسلہ کو ترقی ہوگی اور سلاطین ہمارے سلسلہ میں داخل ہوں گے۔ تم اس موت کو پہچان لینا، نصیحت کر کے کہیں۔ اب یہاں پر کوئی مجھے یہ بتایا کہ خلیفہ ثانی کہاں سے بن گئے، کس طرح جو خلیفہ ثانی جو ہے ان کے پر یہ پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں، کیونکہ وہ شخص تو کسی بھی طرح ان پیشگوئیوں کا مصداق ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر جماعت احمدیہ کے افراد کو چاہیے کہ وہ اٹھیں اور غور کریں، ان پہ الہامی پیشگوئی پہ غور کریں، نہ کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی وہ اجتہاد جو اپنی آپ بیٹوں پہ لگاتے رہے۔ مثال کے طور پہ انوار بشارت کا سلسلہ جاری رہا، بچے پیدا ہوتے رہے، ہر بچے کے پیدا ہونے پر آپ نے سمجھا کہ شاید یہی ہے، بشیر اول، شاید بشیر ثانی، شاید شریف احمد، شاید بشیر احمد ایم اے، شاید مبارک احمد، لیکن ایسا نہیں تھا، الہامات آگے چلتے رہے۔ میں آخر میں ایک چھوٹی سی خواب پڑھ دیتا ہوں۔ مدت کی بات ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں ایک گھوڑے پر سوار ہوں اور باغ کی طرف جاتا ہوں، اور میں اکیلا ہوں۔ سامنے سے ایک لشکر نکلا جس کا یہ ارادہ ہے کہ ہمارے باغ کو کاٹ دے۔ یہ لشکر کیا ہوتا تھا؟ یہ محمودی جماعت ہے۔ مجھ پر ان کا کوئی خوف طاری نہیں ہوا، اور میرے دل میں یہ یقین ہے کہ میں اکیلا ان سب کے واسطے کافی ہوں۔ وہ لوگ اندر باغ میں چلے گئے اور ان کے پیچھے بھی میں بھی چلا گیا۔ جب میں اندر گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سب کے سب مرے پڑے ہیں، اور ان کے سر اور ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں، اور ان کی کھالیں اتری ہوئی ہیں۔ تب خدا تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دیکھ کر مجھ پر رکت طاری ہوئی، اور میں رو پڑا کہ کس کا مقدور ہے کہ ایسا کر سکے۔ فرمایا اس لشکر سے ایسے ہی آدمی مراد ہیں جو جماعت کو مرتد کرنا چاہتے ہیں اور ان کے عقیدوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ یاد جو عقیدے بگڑے ہوئے ہیں کہ مجدد کوئی نہیں آئے گا، یہ تو تیمم ہے، خلافت جو ہے وہ یہی ہے، یہی چلے گی، مسلم اور خلیفہ ثانی ہیں، یہ عقائد ہیں، ان کے عقیدوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے باغ کے درختوں کو کاٹ ڈالے۔ خدا تعالیٰ اپنی قدرت نمائی کے ساتھ ان کو ناکام کرے گا اور ان کی تمام کوششوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ فرمایا یہ جو دکھایا گیا ہے کہ ان کا سر کٹا ہوا ہے، اس سے مراد ہے کہ ان کے تمام گھمنڈ ٹوٹ جائیں گے۔ جتنے متکبر لوگ ہیں یہ سب جانتے ہیں، اور ان کے تکبر اور نحوت کو پامال کیا جاوے گا۔ اور ہاتھ ایک ہتھیار ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ ہاتھ کے کاٹے جانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس مقابلہ کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا، یعنی کہ بھاگتے رہیں گے۔ اور پاؤں سے انسان شکست پانے کے وقت بھاگنے کا کام لے سکتا ہے، لیکن ان کے پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ ان کے واسطے کوئی جگہ فرار نہ ہوگی۔ آپ پیشگی مسلم موت میں چلے جائیے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے گی۔ یہ وہی مجرم لوگ ہیں۔ اور یہ جو دیکھا گیا ہے کہ ان کی کھال بھی اتری ہوئی ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ ان کے تمام پردے فاش ہو جائیں گے اور ان کے عیوب ظاہر ہو جائیں گے۔ آج یہ عیوب اور ان کے پردے سارے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام، ذکی غلام مسیح الزمان و مسلم موعود مجدد صدی جس خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور جس طرح یہ جماعت بھاگتی پھر رہی ہے، وہ نظارے دیکھنے کے قابل ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔